اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورہ نور اور سورہ الاحزاب کا جو درس تھا وہ کمپلیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم انشاءاللہ سورہ الکہف کا تعلیمی سفر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو بھی ہم تلاوت سن رہے ہیں اور جو اس کی تفسیر سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عمل کو ایسا بنا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ الکہف کی آیات 1 سے 8 تک انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت بھی سنیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کا جو اس کی جو تفسیر ہے اس کا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمیں آج توفیق ملی ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی سمجھیں گے ان کو قرآن پاک کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں کیا سمجھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان آیات کو حدیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ یا کوئی کجی نہیں رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں ہم اپنے ساتھ استاذہ سے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ ان کی تفاسیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات اور ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ لیکن جو بات ہم سب جانتے ہیں وہ یہ کہ سورہ الکہف کی جو اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جس طرح سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، تو جس جگہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے، جو کہ انشاءاللہ چاہیں تو ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کی دوسری فضیلت بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ ہے دجال سے حفاظت کے ذریعے کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں، اور وہ پھر دجال کو پا لے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آخری 10 آیات کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لیں اور پھر دجال ظاہر ہو گیا تو وہ دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ ہم اپنی استاذہ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے
جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جو کبھی نہ بھرے، اور وہ ایسے نفس سے کہ جو کبھی اس کو جو ہے وہ قناعت نہ حاصل ہو، اور ایسی دعا سے کہ جس کا جواب نہ دیا جائے، یا ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم ابتدا کر رہے ہیں سورۃ الکہف کا۔ اور اس سے پہلے جیسا ہم نے جو ہے سورہ احزاب بھی مکمل کی، سورہ نور بھی مکمل کی، تو ایک اور سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ایک دن ہم مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سے۔ تو سورہ کی بہت ساری فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور الحمدللہ آپ سب کو سمجھ آ گئے، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس سورہ کی بہت ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہر جمعہ کے دن، ایک جمعہ جو عید کا دن، ہفتے کا سب سے اچھا دن ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا سورۃ الکہف پڑھنے کا، اور وہ اگر ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو 2 جمعہ تک جو ہے نا ایک نور سا ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ تو آپ جب یہ سورہ مکمل کریں گے یا پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں وہ سارے احکامات ہیں، اور وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہمیں ہفتے سے اگر ہم اچھے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو ہر جمعہ کے جمعہ پڑھے تو ہمارے لیے بہت ساری روشنیاں، بہت سارے نور لے کر آئے گی، اور عمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ تو اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ الکہف ہے، اور کہف کا معنی ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں جو غار وغیرہ ہوتی ہے نا، کیوز وغیرہ، اس کو کہتے ہیں۔ تو غار میں اور کہف میں فرق ہے۔ غار جو ہوتی ہے جیسے غار ہرا، یعنی وہ پہاڑوں میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، ایسی جو ہے نا وہ غار ہوتی ہے۔ اور کہف جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن بہت کشادہ ہوتی ہے، اس میں روشنی بھی بہت ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ کو نا ایسی کیو کو کہف کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا سورہ یہ الکہف لفظ ہے، کہف کا غار والوں کا جو ہے نا ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام الکہف رکھا ہوا ہے، اور اس میں کہف والوں کا قصہ ہے۔ اچھا، اس سورہ کا جو ہے زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں کہ ایک سورت کب نازل ہوئی تھی، تو یہ سورت تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ ابن عباس کا یہی قول ہے، اور آیتوں کی جو ہے نا تو آیتوں سے اس کی آیتوں کی ایک کے بعد ایک آنے سے جو معلوم ہوتا ہے، ایک کے بعد جو احکام آتے ہیں، جو اصول آتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ابتدائی آیتیں اور 1 سے لے کے 8 تک کی، اور کچھ آیتیں دوسری 1-2 آیتیں جو ہے وہ مدنی ہے، باقی تمام جو ہے وہ سورہ مکی ہے۔ اور مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے یہ سورت جبکہ ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا، اور مکہ والے مشرکین جو ہے وہ ان کو تنگ کرنے کی ہر کوشش کر چکے تھے، لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو ہے نا دعوت جو ہے ہر وقت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے نا ایک اور چال چلی، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر، اہل کتاب والوں کے ساتھ مل کر نا کچھ 2-3 سوال جو ہے نا وہ سوال انہوں نے نا آ کر رسول اللہ کو پوچھے، اور ان کا یہ ماننا تھا، یہودیوں کو ان کے بارے میں پتا تھا، لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ اصحاب کہف، ذوالقرنین اور باغ والوں کا قصہ یا روح کے بارے میں یہ 2-3 باتیں تھی، اس کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں تھا مکہ والوں کو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نا ایسے تمہیں سوال دیتے ہیں کہ اگر تم پوچھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب نہیں دے پائیں گے، اور اگر انہوں نے جواب دے دیے تو پھر یہ طے ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو انہوں نے آ کر نا 3 سوال کیے، تو رسول اللہ کو تو ظاہر ہے
کہ ان سوالوں کا جواب نہیں پتا تھا، اور جیسے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر ایسے کوئی سوال وغیرہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے جو ہے وہ سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ تو سورہ کہف کے اندر جو سوال انہوں نے کیے تھے اس کے جواب تو آئے بہت اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب سارے رسول اللہ نے ان کو دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو ہے وہ تعلیم بھی اس طریقے سے دی ہے کہ مکہ والوں کو جو ہے وہ ڈراوا بتایا گیا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہو جائے۔ تو شروعات جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ 1 سے لے کے 8 آیت تک ہے، اور اس کا موضوع جیسے آپ نے پڑھا، اور یہ پوری سورہ کہف کا جو موضوع جو ہے وہ توحید کا اثبات ہے۔ اس کا مرکزی موضوع اس سورہ کہف کا پورا توحید کا اثبات۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، اور اس کا اثبات سورۃ الکہف میں ہے، اور رد شرک کا رد کیا گیا ہے۔ تو تمہیدی آیت کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 9 میں اصحاب الکہف کا قصہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں، تو ہم ایک ایک لفظ کا تھوڑا سا دیکھ کرنا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ 5 صورتیں ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور وہیں پر ہم سب جانتے ہیں کہ الحمد تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں جو ہے وہ کہاں، ہر دنیا میں، اس دنیا میں بھی اگر کوئی چیز ہے تعریف کے قابل، اگر کوئی چیز ہے، کوئی انسان ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، کچھ بھی تعریف کے قابل ہے، تو اس کا سر چشمہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی تمام تعریفیں جو ہے وہ جا کر ملتی ہے وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کے لیے۔ تو اس میں جو ہے نا کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہر حال میں لائق حمد و ثنا ہے، اور بندوں کو یہ تعلیم دینی بھی مقصود ہے۔ الحمدللہ سے صورتوں کو شروع کرنا، بندوں کو، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ بندوں کو بھی یہ تعلیم ہو، دینی بھی مقصود ہوتی ہے کہ ہر جو ہے نا محتم بالشان، یعنی ہر امپورٹنٹ اور شان والی جو کوئی چیز ہوتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا اللہ کی حمد و ثنا سے ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی بڑائی اس بات پر بیان کی ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، جو اس کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ یعنی سب تعریفیں اور پھر سارے شکر، دونوں باتیں آتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تعریفیں بھی اور شکر بھی تمام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ یہ کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات یا اپنا جو بتایا ہے کہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تمہیں، کس بات پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تعریفیں بیان کرنی ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، قرآن کا نازل ہونا یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی جو ہے نا بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، کہ یہ قرآن جو ہے نا ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اور عظمت ظاہر ہو رہی ہے قرآن کی، کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسانوں کو اس کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں تعریف کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ کتاب ہو گیا، الکتاب کے معنی ہے قرآن، جب کتاب کے ساتھ ال لگتا ہے تو یہ قرآن ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے نا تمام ہدایت کا سچشمہ ہے، تمام ہدایت اس میں ہے، بڑی بابرکت باعظمت ہے جیسے ہے۔ اور اب ایک اور بات اس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے علی عبدہ، یعنی یہ قرآن کس پر نازل کیا؟ اپنے ایک بندے پر، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہ بندہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایک دم پیار سے، محبت سے جو ہے نا یہ مخاطب کیا ہے، کہ ان کو کہا ہے کہ میرے بندے پر، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے اپنے بندے پر جو ہے وہ قرآن نازل کیا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے
تاکہ آپ کی اور قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور یہی آپ کا اعلیٰ مقام ہے، نہ یہ کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہاں پر شرک کا جو رد شرک کا موضوع تھا وہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اس میں آ گیا ہے بیان، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے تو اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بات ایک۔ پھر وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کجی نہیں رکھی۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بات بتائی ہے لوگوں کے لیے کہ یہ نہ سمجھو، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، قرآن میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھا ہے، ایسے نا وہ جو جن کے دماغ میں فطور ہے اور جن کے ایمان میں کمی ہے وہ لوگ یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایک رتی بھر کی بھی کجی نہیں ہے، بالکل بھی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل صاف ستھری اور اچھی طریقے کہ اس میں نا اس کا لغوی اعتبار سے اس کے اندر یہ کجی کا جو معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ ہی اس کے معنی میں تضاد ہے، یعنی اس کے ایک جگہ ایک معنی ہے تو دوسری جگہ اپوزٹ معنی، ایسا بھی نہیں ہے، ہر طرح سے جو ہے نا قرآن جہاں سے بھی آپ کھولیں اگر ایک معنی ہے تو دوسری طرف سے بھی اس کے معنی میں اس کی تائید ہوتی ہے، تضاد نہیں نظر آتا ہے، اور نہ لوگوں کو حق و صداقت کی طرف بلانے کے علاوہ اس کا کوئی اور پیغام ہے۔ یعنی اس قرآن کا پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو حق اور سچائی، حقیقت اور سچائی، جھوٹ کی طرف نہیں، حق اور صداقت کی طرف یہ بلاتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قیم بھی کہا، یعنی یہ قرآن نہایت ہی معتدل کتاب ہے، ہر افراد و تفریق سے پاک اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر غالب ہے۔ جس بات کو وہ حق بتاتا ہے وہ حق ہے، اور جسے باطل قرار دیتا ہے وہ باطل ہے، جیسا کہ اوپر بتایا۔ یعنی یہ دیکھیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، قیمًا، یہ اس کی صفات جو ہے نا قرآن کی کیا ہے؟ قیم۔ قیم کے مطلب کیا ہے؟ قیم یعنی یہ قرآن جو ہے وہ نہایت ہی معتدل کتاب ہے، قائم سے ہے قیم، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بالکل ہی جو ہے نا معتدل کتاب ہے، افراد اور تفریق سے پاک ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا نگران بھی۔ ایک اور تفسیر میں جو بتایا جاتا تھا کہ نگران ہے، نگران کا کیا معنی ہے کہ جو باقی تمام کتابوں میں جو صحیح بات ہے، سچی بات ہے، اس کی یہ تصحیح کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو غلط باتیں جو لوگوں نے ملا دی ہے خود بخود اس کی جو ہے نا وہ بھی پتہ چل جاتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ قرآن نگران بھی ہے، قیم یعنی نگران، قوام جو ہے نا اس طریقے سے، تو یہ قرآن جو ہے نا وہ ایک قیم ہے، نگران بھی ہے، اور ہر طرح سے افراد اور تفریق سے جو ہے نا ہاں تو یہ مبرہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر نا ایک تجوید کا جو قاعدہ آتا ہے کہ ای و جا کے بعد سکتہ آنا چاہیے اور اس کے بعد قیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ ای و جن اور قیمن یہ دونوں اگر ہم ایسے گرامر کے لحاظ سے دیکھیں نا تو صفت موصوف کی طرح اس کے اعراب ہے، تو اس میں سختہ لا کرنا، اس کو الگ الگ کر دینا چاہیے، یہ ضروری ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کا، کہ جب ہم اگر کنٹینیو پڑھتے ہیں تو یہ دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا سانس روکے بغیر سختہ کرنا ہے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ مد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا اگر ہم نے سختہ نہیں کیا یا اس کو اس کے ساتھ گنہ کے ساتھ اس کو پڑھا ہے تو ای وجن قیمن، نعوذ باللہ یہ کیا ہو جائے گا کہ دو اپوزٹ صفات جو ہے نا قرآن میں کجی نہیں ہے اور قوام ہے، تو دونوں جو ہے نا صفت آ جائے گی، تو اس کو دھیان رکھا جائے جو پڑھتے ہیں ہم ہر جمعہ کو۔ تو یہاں پر اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو تجوید کی ٹیچر سے آپ جان لیں اس کو۔ اچھا یہ کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، اور یہ قرآن کیوں آئی ہے، کیوں آیا ہے یہ قرآن؟ کیا کرتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائے۔ کیوں آیا ہے؟ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِيدًا، شدید عذاب سے ڈرائے، مِن لَدُنْهُ، اس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف سے،
اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن کا، پورے قرآن کا مرکزی جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور قرآن کا مقصد، ٹھیک ہے نا. قرآن کے اندر جو احکام ہے اس کا بہت زیادہ مقصد کیا ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈراوا ہے، نذیر ہے، یعنی کہ یہ ڈراتا ہے اور بشارت بھی دیتا ہے. تو ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، یعنی جنت. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. یہاں پر دیکھیں عمل الصالحات جو ہے نا ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صرف ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، یعنی صرف ایمان لانے سے جنت نہیں ملتی ہے. الذین یعملون الصالحات، نیک اعمال کرنے ہیں. صالحات اگر ہم کریں گے اس کا ڈیفینیشن، تو صالحات کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے کہ جو وہ سارے عمل جو سنت سے ثابت ہے، جو قرآن میں بھی ملتے ہیں، قرآن سے بھی اور سنت سے بھی جو ہے نا ثابت ہے، وہ عمل. ہمارے خود ساختہ عمل جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگے، وہ عمل الصالحات نہیں ہے، وہ ہونے چاہیے سنت سے ثابت. کہ ان کے لیے کیا، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اجر ہے بہترین، ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بشارت ہے. پھر ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب یہ آپ دیکھیں کہ بہت زبردست جو ہے نا وہ شرک کا رد ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں پہلے بھی آ گیا کہ ڈرائے، اور جو ہے نا ہاں لِيُنذِرَ پہلے بھی آیا ہے، اور اب جو ہے بشارت کے بارے میں اب پھر واپس دوبارہ آیا یُنذِرَ ڈرانے کے لیے. اب یہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کو بھی ڈرائے، خاص کر کے وہ جو یہودی مکہ والوں کے ساتھ جو ہے نا مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو ہے وہ بیٹا بنایا ہوا تھا، شرک کرتے تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کر دی ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. تو کون کہتا تھا اللہ کا بیٹا ہے؟ یہودی کہتے تھے انبیاء کو نا. عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے وہ اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ مشرکین جو مکہ والے تھے وہ سارے فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سارے یہ تینوں گروپ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے اولاد کا جو ہے نا وہ عقیدہ رکھتے تھے. اور اگر ہم دیکھیں آج کل کا مسلمان جو وہ بھی بہت سارے ایسے صوفیوں کے کلام میں اور بہت سارے الگ جو ہے نا وہ ساری چیزوں میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی حصہ سمجھتے ہیں. اور احمد نام ہے تو میم کو ہٹا دو تو وہ احد بن گیا. ایسے بہت سارے خرافات جو ہے نا رائج ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنی اس کی پہچان نہیں ہے، لیکن کتابیں بڑی پڑی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی ایک مطلب حصہ ہی ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے کہہ دیا کہ علی عبدہ الکتاب. ٹھیک ہے، تو یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا وہ ڈرایا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، جہالت کی بنا پر اور اپنی خواہشات کے بنا پر وہ یہ ساری جو ہے نا جھوٹ باتیں گھڑ لی ہے ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس آیت 5 نمبر کی اس آیت میں؟ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے بھی بہت سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر تشریح پڑھیں گے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. پہلے اللہ تعالیٰ نے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے، کوئی اس بات کا کوئی ٹھوس کہیں سے کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی آئے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند آئی ہو، کوئی برہان آئی ہو کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے یا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو یہ کیا ہے، ما لہم بہ من علم، اللہ نے واضح کہ ولا لآبائہم، ان کے نہ ان کے باپ دادوں کو اس کا علم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے. کبرت کلمۃ، یہ کلمہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت غلیظ جو ہے نا وہ کلمہ ہے. تخرج من افواہہم، جو نکلتا ہے اس کے منہوں سے.
ان لوگوں کے منہوں سے جو یہ کلمہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی نا بڑا کلمہ کرتے ہیں، بہت بڑی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ کیا، وہ تو صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسی جھوٹی بات ہے جس کی بنیاد جہالت، توہم پرستی اور باپ دادوں کی اندھی تقلید پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہا درجے کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے خلاف اپنے منہ سے ایسی غلط بات نکالی ہے جس کا حقیقت و واقعتاً سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، یہ محض افطرا پر جاری ہے۔ تو یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت الفاظ میں کہہ دیا ہے، اور حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے نا اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، تو کہا کہ کیا ہے گالی دینا، تو وہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت زبردست توہین ہے، حالانکہ قرآن پورا جو ہے نا بھرا پڑا ہے کہتے کہ کلمہ ہی ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے کہ وہ ایک واحد ہے۔ یہ توحید کا جو ہے نا ہاں تو یہ توحید بیان، اس کو اگر اس آیت کو کوئی سمجھ جائے نا تو رد شرک اور توحید بہت اچھی طریقے سے انسان جو ہے نا سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اگر کفار اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنے مطلب کافی سال ہو گئے مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے، اور مکہ والے مان کر نہیں دیتے تھے اور تنگ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہنا، یہ مکہ کے سردار ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور مکہ کے سردار جو ہے نا وہ ایمان لے کر آئے لیکن وہ لا کر نہیں دیتے تھے، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈپریشن میں، اور ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو اس پر اتنا غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہم سب انسانوں کو نہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا وہ ایسی ناانصافی والی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یعنی کہ جو اس میں کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، پھر ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کرتے تھے، نبی بنائے گئے تھے، قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور ان کا حال کیا تھا کہ اگر وہ نہیں مانتے تھے تو وہ اتنے غمگین ہو جاتے تھے، اتنے دل پہ لے لیتے تھے کہ ان کا جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو ان کو کہنا پڑا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا ہلاکی کر دو گے۔ ہم بھی دائی ہیں، ہمارا بھی حال ایسا ہونا چاہیے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے سچے دل سے اور تہہ دل سے ہمیں یہ چاہنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہے یا جس کو بھی ہم دعوت پہنچاتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، فکر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو نا ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طریقے سے سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راہ پر لے کر آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ میری ڈیوٹی ہے اور مجھے پہنچانا ہے تو میں جو ہے نا پہنچائی دوں، بلکہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس کو دعوت پہنچے سب جو ہے نا اس دعوت کو قبول کر لے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی دعوت سچی ہے، انجام کے لحاظ سے یہی ساری چیزیں سچی ہے، کیونکہ انجام پہ تو انسان کا کسی کا اپنا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار کس پر ہے، ہم کیسے عمل کریں اور کیسے نہ کریں۔ ابھی ہمارے پاس مہلت عمل ہے، ہم جو ہے اچھے عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اختیار ہے ہم نیکی کریں، ہمیں اختیار ہے ہم غلط راستے پر چلیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ چونکہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن انجام جو ہوگا نا ان چیزوں کا اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوگا۔ انجام تو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ڈرانا، ڈراوا اور بشارت، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں رکھا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمیں جنت مل جائے تو نہیں ملے گی، ہمارے عمل بھی اس کا
اس کا جو ہے نا وہ ثبوت دیتے ہو تبھی ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو یقین تھا, ان کو ایمان تھا پورا کہ جو انجام ہے وہ اگر خراب ہوا تو بہت ہی زیادہ خراب ہوگا, اور اچھا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے لوگوں کو کہ وہ اچھے انجام کو جا کر ملے اور اچھی طریقے سے جو دنیا میں عمل کرے. تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہمیں لینا چاہیے, جو ہم سب سارے کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں اور ہم لوگ سب آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہیں, تو ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے نا ہمارے دل صاف ہو جائے اور ہمارے دل جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے عبادت کر سکے, سمجھ سکے, اور جو ہے اچھی طریقے سے آخر میں انجام کو پہنچے. اچھا, اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اتنی اچھی بات سے, اتنی اچھی نصیحت سے, اتنے اچھے سارے اس سے اور رکتا کیوں ہے, کیوں رکا ہوا ہے, کیا چیز ہے جو اس کے پیروں میں نہ بیڑیاں ڈال رہی ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, یہ زمین کو جو یہ پر رونق بنائی ہے, یہ خوبصورت بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت دی ہوئی ہے. یہ زینت ہے, یہ زمین جو ہے نا ہمیں, یہ دنیا ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے. یہ دنیا میں اتنی ساری جو ہے نا خوبصورتی ہے اور اتنی ساری وہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے نا دین سے اور نیک عمل سے, نیکی کرنے سے, آخرت کی تیاری کرنے سے, آخرت پر ایمان لانے سے جو ہے نا تو وہ رک جاتا ہے یا کچھ کمی پیشی ہی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, اس کی زیب و زینت ہے, اس کی زینت ہے, خوبصورتی ہے. اور یہ کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت کیوں بنایا ہے, حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. تو لیکن اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی زینت کیوں دی ہے, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اب انسان جو ہے نا اس دنیا کی زینت کو, اس دنیا کی خوبصورتی کو جو ہے وہ حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھ لے, اور جو ہے نا کامیابی حاصل کرنے کے لیے, آزمائش سے پار ہونے کے لیے کیا کرے, احسن عملا, اچھے عمل کرے. کیوں, اس کا انجام کیا ہوگا, یہ جو زمین کے اوپر جو زینت ہے اس کا انجام کیا, اللہ تعالیٰ کہتے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, وَإِنَّا, اور بے شک ہم ہی اسے بنانے والے, ہم ہی اسے بنا دیں گے زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے, صعیدن جروزہ, چٹیل میدان. جروزہ کہتے ہیں بالکل, سعیدہ تو کہتے ہیں مٹی کو, مٹی جو تھوڑی سی اونچی اونچی اٹھی ہوئی ہو اور بچھی ہوئی ہو, تو بالکل میدان کی طرح مٹی کر دے گا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ. اور جروزہ کہتے ہیں چٹیل میدان, بالکل اس میں کوئی جیسے کہ لائف نہیں ہوتی نا, جیسے کوئی ہریالی نہیں ہوتی, ایسا چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اور تفسیر میں کہتے ہیں جروزہ ایسے چٹیل میدان کو کہتے ہیں کہ جس کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بنجر ہو جاتی. جروزہ خاص, جروزہ کا لفظ ہے نا, تو وہ عربی میں یہ کہتے ہیں کہ ایسی زمین, ایسی بنجر زمین جس کو پانی نہ ملنے سے وہ چٹیل ہو جاتی ہے, اس کے اندر کوئی جو ہے نا لائف نہیں رہتی ہے. تو یہ زمین جو ہے نا, ہماری دنیا کی زمین جو ہے نا, یہ چٹیل میدان کب بن جائیں گے, اور اس کا پانی کیا ہے, نیک عمل. یہ جو اعمال ہے نا, جتنی بھی نیکیاں کر رہے, جتنے بھی نیک عمل ہے, تو یہ زمین پر تو پھر بھی رونق رہے گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ عمل سارے ختم ہو جائیں گے, تو پھر یہ عملوں کی وجہ سے, عمل کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی لائف نہیں رہے گی, اور یہ سعیدن جروزہ ہو جائے. جروزہ لفظ استعمال کرنے کا یہ جو ہے نا مفسرین جو ہے نا گہرائی بتاتے ہیں کہ سعیدن جروزہ ہو جائیں گے, کہ اس زمین کو نا نیکیوں کا پانی نہیں ملے گا, نیکیوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو رونقیں ہوتی ہے وہ رونقیں نہیں رہی. تو یہ ہماری جو ہے نا آج کی یہ 8 آیتیں تھی, تمہیدی آیتیں تھی. اس کو ہم پھر سے ایک دفعہ, 5 منٹ ہے ہمارے پاس, کچھ وقت ہے, تو ہم اس کو ایک دفعہ جو ہے نا اچھی طریقے سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. آرٹیکل ہے اس کو میں پڑھتی ہوں, آپ سنیں, بہت اچھی باتیں ہیں. سورہ کہف کا جو خاص کر کے ہم نے جو یہ آج 8 آیتیں پڑھی ہے, اور پوری سورہ جو کہف ہے نا, اس کا جو مرکزی مضمون اثبات توحید اور رد شرک ہے. خدا ایک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, یعنی اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے لیے بیٹا قرار دینا
یا اس کے بندوں کو اپنا کارساز اور نجات دہندہ خیال کرنا تباہ کن عقائد ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان، اکثریت مسلمان بیٹا تو نہیں بناتی اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا نہیں بناتی، لیکن ولی پہنچے ہوئے ولی بناتے۔ تو یہ بھی یہاں پر انہوں نے نا اشارتاً کہہ دیا ہے کہ اللہ کا کہ اس کے لیے بیٹا قرار دینا یا اس کے بندوں کو، یہ جو نا آخری رکوع میں آئے گا یہ پوری اچھی طریقے سے، کہ کیا تم ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بناتے ہو، اپنا ولی بنائے ہوئے ہو۔ یہ سورہ کہف کے آخری رکوع میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یا اس کے بندوں کو اپنا کارساز اور نجات دہندہ خیال کرنا تباہ کن عقائد ہے۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابھی جو 1 سے لے کے 8 تک کی آیتیں تھی اس کا ترجمہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو تھوڑا سا خلاصہ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 8 سورۃ الکہف کی تمہیدی آیت ہے۔ ان میں قرآن مجید کے مقصد نزول کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس میں قرآن مجید کے مقصد نزول کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ حمد کسی وجود کی ذاتی خوبیوں کے بیان کو کہتے ہیں، یعنی ہم کس کو کہتے ہیں کہ کسی وجود کی ذاتی کوئی چیز موجود ہے اور اس کی ذاتی جو خوبیاں ہیں اس کے بیان کو، اس کا ذاتی خوبیوں کو بیان کرنے کو ہم کہتے ہیں۔ الحمدللہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، وہ خیر مطلق ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک اور منزہ ہے، لہذا منزہ ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک اور منزہ ہے، لہذا اس نے اپنے بندہ خاص پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھ سے پاک ہے۔ اس کے پیغام میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی بات، کوئی نکتہ، کوئی دعویٰ خلاف حقیقت نہیں، کہ قرآن کی کوئی بات، کوئی نکتہ، کوئی دعویٰ خلاف حقیقت نہیں۔ قیمن کا مطلب ہے بالکل سیدھی، ٹھیک، درست، افراد و تفرید سے مبرہ، یعنی کامل رہنما، حقیقت کی درست عکاسی۔ بس ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کی رہنمائی کے لیے یہ عظیم کتاب نازل فرمائی۔ قرآن مجید نے اپنے مقصد نزول کو بارہا 2 اصطلاحوں میں بیان کیا ہے، انذار اور تبشیر۔ انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا، وارن کرنا، اور تبشیر کا مطلب ہے بشارت اور خوشخبری دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق جن قوانین کے بنیاد پر کی ہے ان میں ایک قانون مکافات عمل ہے۔ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا مکافات عمل۔ مکافات عمل معنی کیا ہے؟ اس قانون کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اعمال اپنی نوعیت کے مطابق نتائج پیدا کریں گے، اچھے اعمال کے اچھے اور برے اعمال کے برے نتائج برآمد ہوں گے۔ انذار کا مطلب انسان کو برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کرنا، اور تبشیر کا مطلب اسے اچھے اعمال کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینا۔ قرآن مجید نے اچھے اعمال کے لیے اعمال صالحہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس کا مطلب ہے وہ اعمال اور سرگرمیاں جو انسان کی صلاحیت اور لیاقت میں اضافے کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یعنی ایسے خرافات والے ناچ گانے اور ایسے نہیں جو کوئی ہے نا انسان کی اسلام میں یا انسان کی ترقی میں لیاقت میں کوئی اضافے کا باعث بنے، ایسے نہیں، بلکہ وہ سارے اعمال جو انسان کی صلاحیت میں اور لیاقت میں اضافے کا باعث بنے۔ آیت نمبر 4 میں یہ سورہ اپنے نزول کا ایک خصوصی مقصد بیان کرتی ہے، یعنی ان لوگوں کو ان کے غلط نظریے کی سنگین نتائج و عواقب سے، یعنی نتائج ہی اس کا کہیں گے عواقب سے خبردار کرنا، جو یہ قرار دیتے ہیں کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن آیت 5 میں کہتا ہے انہیں خدا کی حقیقت اور اس کی ذات و صفات کا کچھ علم نہیں، نہ ہی ان کے ان آباء و اجداد کے پاس کوئی حقیقی علم تھا جنہوں نے یہ عقیدہ تراشا ہے۔ وہ بات جو یہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں نہایت سنگین، مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ خدا جو لائق حمد ہے، تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، یہ اس کے لیے ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو خلاف حقیقت ہے۔ اللہ کی سچی وحی نے اللہ کا ہمیشہ ایک ہی تصور دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے بیٹے کے عقیدے کی کوئی الہامی بنیاد نہیں، یہ صرف اور صرف انسانی ذہن کی اختراع ہے، یعنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے کچھ انسانوں نے کسی حقیقی الہامی بنیاد کے بغیر گھڑا ہے۔
ان آیات سے اس سورہ کے مرکزی مضمون اور عمود کی نشاندہی ہوتی ہے. 1 سے لے کے 8 آیت ہے نا اس میں. یہ سورہ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھی. سرداران قریش جو 11-12 سال سے اسلامی دعوت کی مزاحمت کر رہے تھے اور اسے کچلنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے، بعض اہل کتاب کے زیر اثرات نئے نئے سوال اٹھانے لگے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. آپ سراپا رحمت تھے. یہ بات آپ کو ہر وقت سخت بے چین اور مضطرب رکھتی تھی کہ لوگ اپنے باطل عقیدوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور قرآن کی سچی تعلیمات کو ماننے پر تیار نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی زبان آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اس قدر رنجیدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا فرمایا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ارادہ و اختیار کی آزادی بخشی ہے. روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے خدا نے زمین کے لیے زینت اور آرائش کا باعث بنایا ہے. دنیا کی یہ رونقیں یہ خوبصورتیاں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس طرح یہ جاذب نظر اور دل فریب دنیا انسان کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. گویا یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. انسان نے اپنی مرضی سے ایک یا دوسرا فیصلہ کرنا ہے. مشیت الہی اس حقیقت کو ظہور میں لانا چاہتی ہے کہ انسانوں میں سے کون ہے جو عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، کون ہے جو دنیا کی رونقوں میں کھو کر اپنی منزل ضائع کر بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو حسن مطلق کی طلب و جستجو کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین قرار دیتا ہے. مگر دنیا کی رونقیں عارضی اور فانی ہے. مشیت الہی روح زمین کو ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والی ہے. ذات الہی کے سوا ہر چیز کے لیے فنا ہے. دنیا کی جس زیب و زینت نے مخالفین حق کو قبول حق سے روکا ہوا ہے وہ بہت جلد ان سے چھین جائے گی. مثبت اور تعمیری انسانی اعمال زمین کو خوبصورتیاں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ منفی اور تخریبی اعمال تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. آیت میں اس کا بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں روئے زمین کو بالآخر چٹیل میدان بنا دے گی وہ انسان کی منفی سرگرمیاں ہی ہوگی. جرز اس زمین کو کہتے ہیں جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے نباتات پیدا نہ کر سکے. آیت 6 میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہا درجے کی اس غمخواری اور دل سوزی سے آگاہ کر رہی ہے جو آپ خلق خدا کے لیے رکھتے تھے. اس میں آپ کے ماننے والوں کے لیے دعوت فکر ہے. آیت 7 اور 8 انسانی حیات کے قرآنی فلسفے کا نچوڑ بیان کر رہی ہے. انسان صاحب شعور مخلوق ہے جس کے لیے دنیا ایک جائے امتحان ہے. خدا کا قانون مکافات اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کون اچھے عمل کا اظہار کر رہا ہے اور کون خود کو منفی سرگرمیوں میں آلودہ کر رہا ہے. زمین کی سب رونقیں بہرحال فانی ہے، بقا صرف خدا کی ذات کو ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون باقی سے دل لگاتا ہے اور کون خود کو فانی کی نظر کرتا ہے. فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، اسے اس کی آزادی دی گئی ہے، لیکن فیصلے کی آزادی دی گئی انسان کو، لیکن اعمال کے نتائج پر اسے اختیار حاصل نہیں. ان کا ظہور اعمال کی نوعیت کے مطابق ہوگا. اہل ثروت و اقتدار پیغام حق کی مخالفت میں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مٹھی بھر اہل ایمان صبر و ہمت اور ایثار و قربانی کی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. کچھ اس طرح کے حالات کا سامنا ان سرفروشوں کو بھی کرنا پڑا تھا دنیا جنہیں اصحاب کہف اور رقیم کے نام سے جانتے. اگلے درس میں اصحاب کہف کے بارے میں ہوگا. ان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو جو ہے نا مکہ کے کفاروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں کریں گے انشاءاللہ. تو اگلا درس جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے ہماری طرف سے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں اس کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اچھی طرح سمجھا دے.